السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی 16ویں ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ 16 خواب۔ بوڑھا حاجی بلالی ہمیں اپنی قیام گاہ میں واپس لے آیا۔ راستے میں اس نے مجھے ان آدم خور امام حاجر کے متعلق بتایا جس کا وہ خود ایک مہذب نمونہ تھا۔ غالباً صدیوں پہلے بلالی کے خاندان والوں نے آدم خوری سے توبہ کر لی تھی۔ اس نے بتایا کہ آدم خور امام حاجر نیرے وحشی تھے جن کا کوئی قانون اور اصول نہ تھا، اور جو غاروں یا کھنڈروں میں اور چند دلدلوں میں رہتے تھے۔ ان کے الگ الگ گروہ تھے، ہر ایک کا سردار ان کے گروہ میں سے ہی اور لولالا کا کاہن ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ یعنی بلالی والے اور ریزوں کے پرستار ایک ہی تھے، اور اس وقت وہ چاند اور سورج کی ساتھ ساتھ پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے، جیسا کہ بلالی نے کہا، ان لوگوں میں کسی وجہ سے نفاق پیدا ہو گیا اور ریزوں والے بڑے پہاڑ کے شمال میں رہنے چلے گئے، اور تب سے وہ لولالا کے پرستاروں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے، اور اگر وہ جو حکم کرتی ہے نہ ہوتی تو ریزوں والے لولالا والوں کو کئی برسوں پہلے نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ریزوں والے عادتاً آدم خور تھے، لیکن یہ امام حاجر جو لولالا کے پرستار تھے کبھی کبھار آدمی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی اس وقت جب اتفاقاً کوئی اجنبی ان کے ہتھے چڑھ جاتا، جیسے کہ تم یا تمہارے ساتھی۔ پاسبان شب بلالی نے بڑے معنی خیز انداز میں اضافہ کیا۔ لیکن جب ان کے اس جرم کا پتہ حیا کو چلتا تب وہ انہیں سزائے موت دے دیتی۔ میں نے پوچھا کیا ہینا ان پر عملی حکمرانی کرتی تھی، جس کا جواب بلالی نے نفی میں دے کر اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہینا ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی اور نہ ہی وہ ان کے کاموں وغیرہ میں دلچسپی لیتی تھی۔ البتہ جب وہ کسی سے خفا ہوتی تو اپنی قوت سے اسے فنا کر دیتی، جیسا کہ وہ آسانی سے کر سکتی ہے۔ بلالی نے کہا کہ اکثر لوگوں نے تو ہینا کو دیکھا تک نہ تھا، البتہ روایتوں کی وجہ سے اس کے وجود کے قائل تھے۔ ان لوگوں کے لیے وہ محض ایک روح یا دیوی تھی جو قدیم شہر کے جنوب میں مقبرے میں رہتی تھی، اور ان لوگوں میں اپنے مقبرے سے نکل کر اس لیے آ گئی تھی کہ ریزو ان سے جنگ کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور وہ تنہا ریزو سے ڈرتی تھی۔ کیوں؟ یہ خود بلالی بھی نہ جانتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بار پھر مجھے مطلع کیا کہ ہینا ایسی زبردست ساحرہ تھی کہ کبھی دنیا میں ایسی ساحرہ نہ رہی ہوگی اور نہ کبھی ہوگی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ کبھی نہ مرے گی، کیونکہ صدیوں پہلے ان لوگوں کے اجداد کے زمانے میں بھی وہ تھی۔ تاہم وہ خود امام حاجر کی طرح کسی سراب کے سائے میں تھی، اور امام حاجر اس زبردست قوم کے بقایا تھے جو کبھی کور کے زبردست شہر میں آباد تھے اور جن کی حکومت سینکڑوں میل تک اور ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن بعد میں ایک وبا نے انہیں تباہ کر دیا۔ بلالی نے کہا کہ ہینا بے حد دکھی عورت تھی جو اپنے خول میں بند مردوں کا غم کیا کرتی تھی، اور دنیا والوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی اور نہ ہی کوئی اس کا رفیق تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں مقیم تھی۔ بلالی نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا کہ شاید اس شراب کی وجہ سے، کیونکہ اس کی یہاں قیام کی اور کوئی وجہ سمجھ میں اس کی نہ آ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہینا کے مزاج کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کبھی تو وہ لرزہ خیز غضب ناکی کا مظاہرہ کرتی تھی، اور کبھی وہ بے حد نرم دل اور بجھی ہوئی سی بن جاتی تھی۔ فی الحال وہ اس دوسرے دور سے گزر رہی تھی، غالباً ریزوں کی مصیبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے لوگ ریزوں کے ہاتھوں تباہ ہوں، یا شاید کوئی دوسری وجہ تھی جسے سمجھنے سے بلالی قاصر تھا۔ جب وہ چاہتی تو ہر بات معلوم کر لیتی سوائے مستقبل بعید کے۔ چنانچہ اسی طرح اس نے ہماری آمد معلوم کر لی، ہمارے سفر کی ایک ایک تفصیل سے۔ چنانچہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ ریزوں والے ہم پر حملہ آور ہوں گے، جو اپنے بٹوں سے اپنے اس گروہ کے استقبال کو نکلے تھے جو ایک سفید فام لڑکی کو لانے دور دور بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ہینا نے اسے یعنی بلالی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر ہماری مدد کو پہنچ جائے۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالے رہتی ہے۔ میرے اس سوال کا جواب بلالی نے یہ دیا کہ وہ اتنی حسین تھی کہ وحشی بھی اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ قدیم زمانے میں وہ ایسے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔
غالباً اتنی باتیں بلالی ہینا کے متعلق جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں پر بہت مہربان تھی اور اس کی بہتر خدمت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بلالی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ ان لوگوں کی حفاظت کرتی اور انہیں ریزوں سے بچاتی تھی۔ اب میں نے اس سے ریزو کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ریزو بے حد خوفناک آدمی ہے اور کہتے ہیں کہ ہینا کی طرح اس کے لیے بھی موت نہ تھی۔ بلالی نے خود کبھی ریزو کو نہ دیکھا تھا اور نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پرستار آدم خور تھے اور انہوں نے ان سارے لوگوں کو کھا لیا تھا جو ان کے ہاتھ لگ گئے، لیکن اب انہیں آدمی کا گود میسر نہ تھا۔ چنانچہ وہ اس کی طلب میں پاگل ہو کر لولالا کے پرستاروں پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ فرصت اور اطمینان سے انہیں بھی کھا لیں۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کو نہ کھاتے تھے کیونکہ کتا کتے کو نہیں کھاتا۔ چنانچہ اب انہیں آدم گوشت کی طلب ستا رہی تھی اور وہ بھوکے ہو رہے تھے۔ بے شک ان کے پاس کافی غلہ اور مویشی تھے، لیکن مویشیوں کا وہ صرف دودھ اور کھالیں استعمال کرتے تھے۔ رہی آنے والی جنگ تو بلالی اس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ ہینا نے کہا تھا کہ میری یعنی ایلن کوارٹرمین کی راہبری میں یہ جنگ لولالا کے پرستاروں کے لیے مفید اور سکون کا باعث ثابت ہوگی۔ اسے فتح کا ایسا یقین تھا کہ اس نے فوج کے ساتھ بنفس نفیس چلنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ وہ یوں بھی شور و غوغا اور خون خرابے کو پسند نہ کرتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اس خوف سے فوج کے ساتھ نہ چل رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریزو والے کہیں اسے بھی پکڑ کر کھا جائیں، لیکن میں نے اپنا یہ خیال اپنے تک ہی رکھا۔ عین اس وقت ہم اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے جہاں بلالی یہ کہہ کر مجھ سے رخصت ہوا کہ اب وہ جا کر آرام کرے گا، کیونکہ الصبح اسے ڈولیاں لے کر واپس آنا ہے، اور کہا کہ امید ہے اس وقت وہ ہمیں روانگی کے لیے تیار پائے گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ حنیس اور امسلوپوگاس بھی سونے کے لیے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ چونکہ دوپہر کو میں نے سو لیا تھا، اس لیے اس وقت مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ رات بے حد حسین تھی، چنانچہ میں نے سوچا کہ چلو امام حجر کی طرح آدھی رات کے وقت ذرا چہل قدمی ہی کر لوں۔ چونکہ اب امام حجر کا سپہ سالار تھا، اس لیے ان کی طرف سے حملے کا تو کوئی خوف نہ تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ میرا پستول تو میرے پاس ہی تھا۔ چنانچہ میں آہستہ روی سے اس راستے پر چل پڑا جو قدیم شہر کی شاہراہ معلوم ہوتی تھی، اور یہ شہر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ روم کا قدیم شہر موپیائی ہو جسے حال ہی میں کھود کر نکالا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کور موپیائی سے رقبے میں کافی بڑا تھا۔ اپنی اس نیم شبانہ چہل قدمی کے دوران میں اس عجیب واقعات اور اتفاقات پر غور کر رہا تھا جن میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا پا رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی۔ اس کے برخلاف مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں تیز بخار میں مبتلا اپنے بستر پر پڑا ہوں اور یہ سب کچھ ایک خواب پریشاں ہے۔ مثال کے طور پر وہ حیرت انگیز عورت جو ہینا حیا اور وہ جو حکم کرتی ہے کہلاتی تھی کون تھی؟ اس کی طویل زندگی کے افسانے کو جس پر مجھے یقین نہ تھا نظر انداز کر دیا جائے تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا، کون تھی وہ؟ یہ ظاہر ہے کہ میں نہ جانتا تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ وہ اتنی پرقوت نہ تھی جتنا کہ خود اس کا دعویٰ تھا۔ اس کا ثبوت اس کے اس لہجے سے ملتا تھا جس میں اس نے کپتانوں سے گفتگو کی تھی، اور اس سے بھی کہ اس نے اپنے قبیلے کی سرداری کا بوجھ عارضی طور پر صحیح اپنے شانوں پر سے میرے شانوں پر منتقل کر دیا تھا۔ اگر وہ واقعی اپنے دعوے کے مطابق ایسی ہی زبردست اور ایسی ہی قوت کی مالک تھی تو پھر وہ اپنی ان مقدس یا شاید غیر مقدس قوتوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیوں نہ کرتی تھی؟ اور پھر ایک دوسری بات بھی ثابت ہو گئی تھی، یعنی یہ کہ وہ جتنی زیادہ حسین تھی اتنی ہی غیر معمولی طور پر دلچسپ اور سودے بازی میں چالاک تھی۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ مجھے ہونے والی جنگ کی بنٹی میں جھونکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں یہاں جنگ کرنے نہ آیا تھا، اس کے باوجود مجھے جنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ اس سلسلے میں جیسے مجبور و بے بس تھا۔ یہاں تک تو ہے ٹھیک تھا، لیکن مجھے جنگ کرنی تھی۔ وہ غیر معمولی قوت کا مالک تھا اور اس کی فوج آدم خور وحشیوں پر مشتمل تھی، اور مجھے جن کی افسری کرنا تھی وہ بھی تو وحشی ہی تھے، شاید غیر تربیت یافتہ جن کی جنگی قابلیتوں سے میں سراسر ناواقف تھا۔ چنانچہ یہ سارا معاملہ نرا واہیات تھا، اور اب میں سوائے اس کے کچھ نہ کر سکتا تھا کہ یہ امید رکھوں کہ قسمت مجھے زندہ اور سلامت اس ہنگامے میں سے نکال لائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا، کیونکہ اب میں بھی حنیس کی طرح زکالی اور اس عظیم طلسم کے سلسلے میں توہم پرست ہو گیا تھا،
اور اس کی قوتوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ بے شک اس طلسم کا اثر کپتانوں پر فوری اور حیرت انگیز ہوا تھا، یا حیرت انگیز معلوم ہوتا اگر اس کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ گئی ہوتی۔ کور میں اپنی پہلی رات کو اور ہنا سے ہماری پہلی ملاقات کے وقت یہ طلسم میں نے ہنا کو اپنے شناختی کارڈ کے طور پر دکھایا تھا، اور اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ کپتانوں سے ملاقات وغیرہ کا پورا منظر خود ہنا نے سوچے سمجھے ہوئے مقصد کے تحت کیا تھا، محض اس لیے کہ وہ اپنا سپہ سالار تسلیم کر لیں۔ ہر بات ہنا کے اس مقصد کی طرف اشارہ کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی بے تعلقی اور اس بات سے بے خبری کہ وہ طلسم میرے پاس تھا، جس کے اظہار کا فرض اس نے حنیس پر چھوڑ دیا تھا۔ حنیس نے یہ طلسم دکھانے کا مشورہ دیا تھا، تو میرے خیال میں ہنا کے ارادے سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنا نے کسی طرح یہ بات حنیس کو غالباً اس کے دماغ کو اپنے اثر میں لے کر سمجھا دی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ آسان تھا۔ چنانچہ اس تشریح کے بعد اگر ہنا کی قوتوں کے متعلق میرے دل میں جو خیالات تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے، جس کا مجھے افسوس ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں نے افریقہ کے قلب میں ایک پرسرار ہستی کا کھوج لگا لیا ہے، لیکن میرے نزدیک اب ہنا بے حد چلاک عورت سے کچھ زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ ہنا اور حالیہ واقعات کو اپنے دماغ سے جھٹک کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور اس منظر پر تعجب کرنے لگا جو چاندنی میں میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اس خیال سے کہ میں اس منظر کو ٹھیک سے دیکھ سکوں، میں ایک کھنڈر کے پتھروں کے انبار پر چڑھ کر ایک شکستہ دیوار کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ حالانکہ میں ڈر رہا تھا کہ پتھروں میں دبکے ہوئے سانپوں میں سے کوئی ایک مجھے ڈس نہ لے۔ بہرحال اس دیوار کی مضبوطی اور موٹائی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی قصر کے مندر کی فصیل رہی ہوگی۔ اس دیوار کی چوٹی پر اور راستے سے کوئی 70-80 فٹ اوپر میں بیٹھ گیا۔ بہرحال چاروں طرف کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے، تباہ شدہ اور جڑے ہوئے، بادل کی طرح ویران اور خاموش۔ اس جگہ کی عظیم الشان تنہائی اور خاموشی میں کوئی خاص بات تھی جو دل پر ایک حیرت سی طاری کر رہی تھی، حتیٰ کہ دور پرے میدان میں اور الاؤ کی روشنی میں گھومتے پھرتے سپاہیوں کا وجود اور ان کے پھالوں کی پھلوں پر چمکتی ہوئی چاندنی بھی اس تنہائی اور ہیبت ناکی کو دور نہ کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ رجمنٹس ہیں جن کی کمان کرنا میرے لیے مقدر ہو چکا تھا، اور یہ لوگ اب اس پڑاؤ کی طرف روانہ ہو رہے تھے جہاں مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن وہ ایسی خاموشی سے نقل و حرکت کر رہے تھے کہ اس حد سے زیادہ خاموش رات میں بھی ان کی طرف سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ خام خواہ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ لوگ انسان نہ تھے، بلکہ کور کی کسی قدیم فوج کے سپاہیوں کے بوت تھے یا ان کی روحیں تھیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور شاید میری آنکھ لگ گئی۔ بہرحال دفعتاً میں نے دیکھا کہ کور یکا یک ایک آباد شہر تھا، جیسا کہ صدیوں پہلے وہ اپنے دور عروج میں رہا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ کور میں مختلف اور شوخ رنگ کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہر طرف رنگ تھے، دیواروں پر، مکانات کی چھتوں پر، سڑکوں کے کنارے، دور کھڑے ہوئے درختوں پر رنگ برنگے پھولوں کی بہار تھی، اور مردوں اور عورتوں کے لباس رنگین تھے، اور مردوں اور عورتوں کا ایک سیلاب سا سڑک پر بہہ رہا تھا، اور بازار اور دکانوں پر ان کی بھیڑ لگی تھی، حتیٰ کہ وہ رتھ بھی رنگین تھے جو سڑکوں پر بھاگ رہے تھے، اور ان میں لگی ہوئی جھنڈیاں بھی رنگ برنگی تھی۔ اس منظر کی ایک ایک تفصیل نمایاں اور واضح تھی جو روزمرہ کی زندگی اور بازار کی گہما گہمی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلاً یہ کہ چند سپاہی ایک بھاگے ہوئے قیدی کا تعاقب کر رہے تھے، جس کے بازوؤں سے ٹوٹا ہوا رسا جسے توڑا کر وہ بھاگا تھا اب بھی بندھا ہوا تھا، یا یہ کہ ایک تنگ سرائے پر دو رتھوں کے درمیان حادثہ ہو گیا تھا، وہ آمنے سامنے ٹکرا گئے تھے اور وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اور رتھ کے مالک اس حادثے کا الزام ایک دوسرے کو دے رہے تھے اور غصے سے ہاتھ ہلا ہلا کر جگڑ رہے تھے، اور پولیس کے آدمی اور رتھ بان گرے ہوئے گھوڑوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جھگڑے اور کسی قسم کی آواز میں نہ سن رہا تھا۔ بس یوں سمجھیے کہ میں ایک خاموش فلم دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بس خاموشی بدستور مکمل ترین تھی، کیونکہ جو کچھ میری نظر کے سامنے ہو رہا تھا، حتیٰ کہ وہ حادثہ بھی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ تھا۔ دفعتاً ایسا معلوم ہوا کہ ایک بادل سا میری نظر کے سامنے سے گزر گیا، ایک نیلا اور سفید بادل، جس نے خدا جانے کیوں مجھے ہنا کی نقاب کی یاد دلا دی، یا یہ اس کا نقاب ہی تھا۔ بہرحال میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ اس وقت ہنا کو میں اپنے قریب محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اسے دیکھ نہ سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے ایک بے حد چلاک اور ہوشیار عورت سے زیادہ کچھ نہ سمجھا تھا۔ یہ بھی یقیناً میرے اس عجیب خواب کا ایک حصہ ہی تھا۔ اور پھر مجھے ہوش سا آ گیا اور میرے چاروں طرف کچھ نہ تھا
سوائے ویران سڑکوں اور ٹوٹی ہوئی دیواروں کے اور بے چھت کے مکانوں کے اور افریقہ کے قلب کی خاموشی کے اور مہیب پہاڑوں اور شفاف آسمان میں روشن چاند کے۔ میں نے دیکھا اور کانپ گیا۔ چاندنی میں نہائے ہوئے اس ویران منظر کا اپنا ایک الگ حسن تھا جو مہیب تھا۔ میں دیوار پر سے اتر کر قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس طرح کہ اپنے سائے سے بھی بدک رہا تھا، کیونکہ کور کے اس مردہ شہر کے مردوں میں اکیلا زندہ تھا۔ پڑاؤ میں پہنچا تو دیکھا کہ حنیس نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ باس، میں تمہاری تلاش میں آنے ہی والا تھا، اس نے کہا، بلکہ کبھی کا تلاش میں چل پڑا ہوتا، لیکن یہ سوچ کر بیٹھ رہا کہ تم اس اونچے قد والی سفید مس سے ملنے گئے ہوگے جو اپنے سر پر سفید کمبل باندھے رہتی ہے، اور شاید تم دونوں ہی میری آمد کو پسند نہ کرو گے۔ تو پھر تمہارا خیال غلط تھا حنیس، میں نے کہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا ہوتا اور میری تلاش میں اس اونچے قد والی مس کے پاس پہنچ گئے ہوتے تو واپس نہ آتے۔ میں واپس آتا باس، وہ بولا، وہ اونچے قد والی تو میری آمد کا برا نہ مناتی، بڑی سمجھدار ہے وہ، البتہ تم برا مناتے کیونکہ تم بڑے شرمیلے ہو۔ حنیس کی اس بے بنیاد بات کا جواب دیے بغیر میں سونے چلا گیا، اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ خدا جانے غریب رابرٹسن اس وقت کس قسم کے بستر پر لیٹا ہوا ہوگا۔ خوش قسمتی سے میں جلد ہی سو گیا، جیسا کہ میں ہر وقت اور ہر جگہ کر سکتا ہوں۔ وہ جو فوراً سو جاتے اور سکون سے سو سکتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میری قسمت میں کام زیادہ تھا لیکن کامیابی کم تھی۔ دوسرے دن صبح حنیس نے مجھے جگا دیا اور مطلع کیا کہ بلالی ڈولیاں لیے باہر منتظر کھڑا تھا، اور یہ کہ گردکو نے زولو رسم کے مطابق منتر پڑھ کر امسلوپوگاس اور اس کے 2 آدمیوں پر پھونکا اور انہیں تیار کر دیا تھا۔ حنیس نے بتایا کہ ان زولوؤں نے یہاں رہ کر اپنے زخمی ساتھی کی تیمارداری کرنے سے نہ صرف صاف انکار کر دیا تھا بلکہ کہا تھا کہ اس سے تو وہ مر جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ جنگ کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ حنیس نے مجھے مطلع کیا کہ کس طرح۔ اس نے کہا کہ خدا جانے کس طرح اس کی خبر اس سفید مس کو ہو گئی جو مردوں سے اپنا چہرہ چھپائے رکھتی ہے کیونکہ وہ بے حد بدصورت ہے، اور اس نے زخمیوں کی تیمارداری کے لیے عورتیں بھیج دی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم زخمیوں کی طرف سے بے فکر رہیں۔ حنیس نے جو کچھ کہا تھا سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ بہرحال تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، قصہ مختصراً آخرکار ہم روانہ ہو گئے۔ میری ڈولی بلالی کی ڈولی سے پیچھے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ایکسپریس اور ریپیٹنگ مشعلیں اور دونوں کے لیے کافی سے زیادہ بارود وغیرہ لے لی تھی۔ حنیس بھی مسلح تھا اور اس کی ڈولی میں بڑی شان سے بیٹھا تھا جو امسلوپوگاس کے لیے لائی گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ پیدل چلنا پسند کیا تھا۔ کچھ دیر تک تو حنیس اس سواری سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ وہ تکیوں پر نیم دراز اپنا نرسل کا پائپ پھونکتا اور مسکرا کر ڈولی برداروں پر فکرے کستا رہا۔ خوش قسمتی سے وہ لوگ حنیس کی بولی سمجھتے نہ تھے، ورنہ بڑی مصیبت ہو جاتی، لیکن جلد ہی وہ اس انوکھی سواری سے اکتا گیا۔ لیکن چونکہ اب بھی وہ چلنا نہ چاہتا تھا، کم سے کم اس وقت تک جب تک کہ مجبور نہ کیا جائے، چنانچہ وہ ڈولی سے نکل کر اس کی چھت پر چڑھا اور اس پر ادھر ادھر ٹانگیں لٹکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ گھوڑا ہو، اور خدا کی قسم وہ اس کھلونے کی طرح معلوم ہوتا تھا جس میں بندر ایک سیدھی لکڑی پر بیٹھا ڈوری کھینچنے سے اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر تک کھسکتا چلا جاتا ہے۔ راستہ ہموار اور زرخیز میدان میں سے گزر رہا تھا، لیکن اس کے بہت کم حصے میں کاشت کی گئی تھی، حالانکہ میں دیکھ سکتا تھا کہ کسی زمانے میں جب شہر کور آباد ہوگا اس میدان کے ہر انچ پر غلہ اگ رہا ہوگا۔ اب تو میدان کے زیادہ تر حصے میں درخت اگے ہوئے تھے جن میں سے اکثر پھلدار تھے، اور درختوں کے درمیان سے چشمے گزر رہے تھے۔ یہ چشمے کسی زمانے میں آب پاشی کی نہریں رہی ہوں گی۔ 10 بجے ہم پہاڑ کے قدموں میں تھے۔ ہم ڈھلان پر چڑھنے لگے۔ راستہ عمودی اور دشوار گزار تھا۔ دوپہر کے وقت چوٹی پر پہنچ گئے کہ یہاں ہماری مسلسل فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، اور سنتریوں کے علاوہ سب کے سب گہری نیند سو رہے تھے، جیسی کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ دن کے وقت سوتے تھے۔ میں نے کپتانوں کو بیدار کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ پڑاؤ کا معائنہ کیا، سپاہیوں کو شمار کیا۔ ہماری فوج ٹھیک 3250 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اپنے اسی دورے میں نے سپاہیوں اور ان کی جنگی قابلیتوں اور طریقہ جنگ کے متعلق ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ اس کے بعد امسلوپوگاس، حنیس، امسلوپوگاس کے 2 زولو ساتھیوں اور امام حضر کے 3 کپتانوں کے ساتھ میں موقع محل کے معائنہ کو آگے بڑھ گیا۔ ڈھلان کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہاں سے 2 چوٹیاں چٹانیں استوائی درختوں کے موٹے تنوں کی طرح چٹانی سلسلے سے الگ ہو کر چوٹی سے نیچے میدان تک چلی گئی تھیں۔
یہ دونوں قدرتی راستے عمودی نہ تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں چٹانوں کے انتہائی سروں کے درمیان اور میدان میں ایک دوسری فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی دوربین کی مدد سے اس فوج کا معائنہ کیا اور اندازہ لگایا کہ اس فوج میں کم سے کم 10,000 سپاہی تھے۔ یہ فوج امام حجر کپتانوں نے مجھے بتایا ریزو کی تھی، جو انہوں نے کہا دوسرے دن صبح حملہ کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ ریزو اور اس کے ساتھی سورج کے پرستار تھے، اس لیے وہ اسی وقت جنگ کرتے تھے جب ان کا دیوتا مشرق سے سر ابھارتا تھا۔ میں جو کچھ معلوم کر سکتا تھا وہ معلوم کرنے کے بعد میں نے کپتانوں سے کہا، اب اگر تم لوگوں کے ذہن میں جنگ کا کوئی نقشہ اور تجویز ہو تو بے شک بیان کر سکتے ہو۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ ہم کوچ کر کے دائیں چٹان پر چل پڑیں اور اس کے نصف حصے تک ڈھلان اترتے چلے جائیں، اور وہاں ایک تنگ مگر ہموار میدانی ٹکڑا ہے، بس ہم اسی میدان میں دشمن کے حملے کا انتظار کریں، کیونکہ اس نے کہا وہ جگہ ایسی ہے جہاں چھوٹی فوج بڑی فوج کا مقابلہ آسانی سے کر سکتی ہے۔ لیکن فرض کرو کہ ریزو بائیں طرف کے راستے سے اوپر چڑھ کر تمہاری فوج کے پشت پر حملہ کر دیتا ہے، پھر؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، کپتان نے سر کھجا کر جواب دیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ فن جنگ کے متعلق ان لوگوں کے خیالات بے حد قدیم اور کسی کام کے نہ تھے۔ تمہارے لوگ بہتر طور پر کب لڑ سکتے ہیں، دن میں یا رات میں؟ میں نے پوچھا۔ رات کے وقت، ہماری قوم کی پوری تاریخ میں کبھی کسی نے کوئی جنگ دن میں نہیں لڑی، اس نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم ریزو سے دن کے وقت جنگ کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہو، دوسرے لفظوں میں شکست کھانا چاہتے ہو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اب میں نے ایک طرف ہٹ کر امسلوپوگاس اور حنیس سے مشورہ کیا اور پھر واپس آ کر اپنے احکامات جاری کیے، اور میرے احکامات مختصر یہ تھے۔ شام کے بعد اور چاند کے طلوع ہونے سے پہلے ہمارے امام حجر دائیں طرف کے راستے سے اور بے حد خاموشی سے نیچے اتریں گے اور ان جھاڑیوں میں چھپ جائیں گے جو اس چٹانی راستے کے سرے پر اگ رہی تھیں۔ میں نے دوربین کی مدد سے دیکھا تھا کہ یہ بڑی گنجان جھاڑیاں تھیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گروہ جو گردکو کے ماتحت ہوگا، یہاں میں یہ بتا دوں کہ گردکو بڑا بہادر اور ہوشیار کپتان تھا، بائیں طرف کے چٹانی راستے سے آدھی ڈھلان اتر کر وہاں ٹھہر جائے گا اور الاؤ سلگائے گا کہ ریزو اور اس کے آدمیوں کو دھوکہ ہو کہ ہماری کل فوج اسی طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور پھر مناسب وقت پر، جو ابھی میں نے طے نہیں کیا تھا، ہم ایک دم ریزو کی فوج پر حملہ کر دیں گے۔ تب میں یکے بعد دیگرے ہوا میں 2 فائر کروں گا۔ یہ اشارہ ہوگا اس بات کا کہ گردکو اور اس کے ساتھی شور مچائیں گے۔ امام حجر کپتانوں کو میری تجویز شاید پسند نہ آئی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا۔ چنانچہ وہ سر ہلانے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب ان لوگوں پر اپنا رعب بٹھانا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچا اور ان کے نمائندوں کو مخاطب کیا۔ سنو میرے دوست، میں نے کہا، خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خود تم لوگوں کی مرضی سے مجھے تمہارا جرنیل منتخب کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر حکم کی تعمیل بے چونچرا کی جائے۔ جب ہم یہاں سے کوچ کریں گے تو اسی وقت سے تم میرے اور کالے جنگجو ساتھی کے قریب ہی رہو گے، اور اگر تمہارے آدمیوں میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھنے میں ششو پنج کیا یا بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے واپس لوٹنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں بلا جھجک اسی وقت قتل کر دیں گے۔ اور جب میں نے امسلوپوگاس کے کلہاڑے کی طرف اشارہ کیا، اس کے علاوہ بعد میں وہ جو حکم کرتی ہے بقیہ کو ٹھکانے لگا دے گی، بشرط یہ کہ تم لوگ میدان جنگ سے زندہ لوٹ آئے۔ اب بھی وہ لوگ خاموش کھڑے رہے۔ چنانچہ اب کچھ کہے بغیر میں نے زکالی کا عظیم طلسم برآمد کر کے ان کی نظروں کے سامنے کر دیا، اور اس گناؤنی چیز نے وہ کام کیا جو موت کی دھمکی نہ کر سکی۔ وہ سب کے سب ایک دم سجدے میں گر گئے، اور لو لالا اور وہ جو حکم کرتی ہے کی قسم کھا کر کہا کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کریں گے، چاہے وہ پاگل پنے کا اور احمقانہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب جا کر تیاریاں کرو۔ رہی پاگل پنے کی بات، تو میرے دوستو، کل اسی وقت تک ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون پاگل ہے اور کون پاگل نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر آخر تک امام حجر میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ میں اس جنگ کے واقعات سے جلد ہی نپٹ لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس کی ابتدائی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقررہ وقت پر گردکو 2 زولوں میں سے ایک زولو اور 250 امام حجر کے ساتھ بائیں راستے پر الاؤ سلگانے کے لیے روانہ ہو گیا، جیسا کہ طے پایا تھا کہ جب میں یکے بعد دیگرے 2 فائر کروں تو اس کے ساتھی خوب شور مچائیں۔ بقیہ 3000 کے ساتھ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے ہم بھی روانہ ہو گئے۔ ہم بتوں کی طرح بے حد خاموشی سے دائیں چٹانی راستے سے نیچے اترنے لگے۔ امام ہر شب زندہ دار تھے، چنانچہ اندھیرے میں دیکھنے اور خاموشی سے چلت پھرت کرنے کے عادی تھے۔ چنانچہ یہ کام انہوں نے بڑی خوبی سے کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پھالوں کے پھلوں پر خشک گھاس لپیٹ لی کہ کہیں وہ چمک کر دشمن کو آگاہ نہ کر دیں۔
چنانچہ ہم دشمن کی بے خبری میں ان جھاڑیوں میں پہنچ گئے جو میدان سے کوئی 500 فٹ اوپر تھی، اور اس جگہ تھی جہاں چٹان قدرے پھیل گئی تھی، اور یہاں ہماری رجمنٹیں جھاڑیوں میں دبک گئی۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو مطلع کر دوں کہ ہم نے اپنی کل فوج کو 4 رجمنٹوں یا 4 دستوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہر دستے میں 750 سپاہی تھے۔ چاند طلوع ہوا، لیکن میدان میں چھائی ہوئی دھند کی وجہ سے ہم ریزوں کا پڑاؤ دیکھ نہ سکتے تھے، البتہ جانتے تھے کہ وہ کم از کم 1000 گز کے فاصلے پر، بشرط یہ کہ دشمن اپنا پڑاؤ کسی اور طرف نہ لے گیا ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی خاموشی تو میرے دل میں ہی شک پیدا کر رہی تھی، اور یہی بات ثابت کر رہی تھی کہ دشمن کا پڑاؤ اب وہاں نہ تھا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریزوں والے اپنی عادت کے خلاف شب خون مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امسلوپوگاس بھی اسی خیال سے پریشان تھا، البتہ گردکو اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کی وجہ سے، جنہوں نے اب سامنے والی چٹان پر الاؤ سلگا دیے تھے، ریزوں والے اس طرف سے چپکے سے نہ گزر سکتے تھے۔ ہمارے اور گردکو کے دستے کے درمیان کوئی 1 میل کا فاصلہ تھا، تاہم ہو سکتا تھا کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے دوسرے راستے بھی ہوں۔ امام حضرت نے کہا تھا کہ اور کوئی راستہ نہ تھا، لیکن مجھے نہ تو ان لوگوں پر اعتبار تھا اور نہ ان کی بات کا بھروسہ، خصوصاً اس لیے کہ اس خطے کے متعلق ان کی معلومات محدود تھیں، کیونکہ وہ ریزوں کے خوف سے پہاڑ کی شمالی ڈھلانوں کی طرف کبھی آتے ہی نہ تھے۔ اس خیال سے مجھے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے کہ دشمن چوٹی پر پہنچ گیا ہے یا پہنچ جائے گا اور دفعتاً ہماری پشت پر آ پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں حقیقت معلوم کر سکتا، حنیس جو ایک جھاڑی کے پیچھے دبکا ہوا تھا ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی رائفل اس زولو کو دے دی جو ہمارے ساتھ تھا۔ باس، اس نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی کھانے والے کیا کر رہے ہیں، بشرط یہ کہ وہ وہاں ہوں، اور اس کے بعد تم فیصلہ کر سکو گے کہ حملہ کب اور کیسے کیا جائے۔ تم میری طرف سے بے فکر رہنا باس، اس دھند میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں، اور تم جانتے ہی ہو کہ میں سام کی طرح خاموشی سے رینگ سکتا ہوں، اور اگر میں واپس نہ آیا تب بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم اس سے تمہیں یہ معلوم تو ہو جائے گا کہ وہ لوگ وہی ہیں کہ نہیں۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا، کیونکہ میں اس بہادر ہانی ٹوٹ کو ایسے زبردست خطرے میں ڈالنا نہ چاہتا تھا۔ لیکن جب امسلوپوگاس کو حنیس کے ارادے کا پتہ چلا تو وہ بولا، میکومزن، جانے دو اسے، جاسوسی کرنا اس کا فرض ہے، اور یہ عطیہ اس کو آسمانوں نے دیا ہے، جیسا کہ میرا فرض قتل کرنا ہے اور تمہارا ہماری راہبری کرنا، یہ سب آسمانوں کی طرف سے ہے، چنانچہ جانے دو اسے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، چنانچہ اپنے احمقانہ انداز میں میرا ہاتھ چوم کر حنیس نظروں سے اوجھل ہو گیا اور کہتا گیا کہ وہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ اپنے بڑے چاقو کے علاوہ وہ کوئی اور ہتھیار اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر وہ پستول لے گیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے گا اور گولی چلا دے گا۔ اس طرح بڑی آواز پیدا ہوگی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔